رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ومثلت ازواج القوم حتى هم بنا رجال الليل. یہ ابوبکر روایت فرماتے ہیں اور وہ سند پہنچتی ہے عبید اللہ علیہ تک، اور وہ روایت کرتے مالک سے، اور ان کی سند پہنچتی ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں میں شریک تھا. قافلے کا کھانا پینا ختم ہو گیا، اب پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کوسوں میں کھانے کا سامان نہیں. صحابہ نے ارادہ کیا کہ سواری کے اٹھنے سے کوئی انتباہ کرے اور اس کو پکائے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی روکھا سوکھا ہو جمع کیا جائے، روٹی کے ٹکڑے، تھوڑا سالن اور برکت کی دعا کرو. یہ جانور جو ہے سواری کے اگر ذبح کرتے رہیں گے تو سواری کا جانور نہیں رہے گا، یہ نقصان زیادہ ہے مالی. تو جن کے پاس جو بھی روٹی کا ٹکڑا ہے، تھوڑا سالن ہے، جمع کر کے آپ دعا کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے ہزاروں واقعات برکت کے دیکھ چکے تھے کہ کھانا تھوڑا ہے، پانی تھوڑا ہے، سب کے لیے کافی ہو گیا. کہا کہ ایسا کرو، بہت جبر مت کرو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مشورے پر عمل کیا اور اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو بھی کھانا ہو لے کے آئے. کوئی کھجور کا ٹکڑا، کوئی روٹی کا ٹکڑا. مجاہد نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی تو وہ بھی اس کو کیا کرتے تھے لوگ؟ تو کہا کہ کھجور کی گٹھلی کو چوستے تھے اور چوستے چوستے پیاس لگنے سے پانی پی کے تو نکلتے. نبی پاک صاحب کی موجودگی میں صحابہ جہاد میں جا رہے اور کھانے پینے کا سامان نہیں. کھجور کی گٹھلی کو چوستے پیاس بھرے تو پانی پی لیں اور پیٹ کو تسلی ہو. تو دنیاوی اعتبار سے کھانے پینا بھی ڈھنگ سے تھا نہیں، لیکن ان کی ہمت سے، ان کے جذبات سے، اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص کا پوری دنیا میں دین کو پہنچایا. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے جو کھانا جمع کیا اس کے اوپر برکت کی دعا دی، برکت ہو گئی. اور تھوڑا کھانا اتنا ہو گیا کہ سب کے توسے بن لے، مزیدہ ظاہر ہو گیا. پہلے ٹفن کھا لی تو سب کے پور ہو گئے، پیٹ بھر کے کھایا، یہ مزیدہ ظاہر ہو گیا. اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. کہ معجزہ ظاہر ہوا تو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا. معجزہ نبوت کے دعوے کے بعد نبی کے نبی ہونے کا برہان ہے، دلیل ہے کہ نبی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی کہا، یہ معجزہ ظاہر ہوا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی اس بات کا مکلف ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. رسول کے ذمے بھی اس بات کی شہادت دینا فرض ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور اگر کوئی اس کلمے کے ساتھ توحید اور رسالت کے عقیدے کے ساتھ اللہ سے ملے اور سب کرتا نہ ہو، خیر و ساکھی جنت میں جائے گا. اس روایت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کو مرتب فرمایا توحید پر، کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا. اوپر روایت آئی تھی کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
ایک آدمی وفات پا جائے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جنت میں جائے گا. تو اوپر کی روایت میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. اور نجات کے لیے توحید اور رسالت دونوں کا عقیدہ شرط ہے. اللہ کو ایک بھی مانے، محمد کو رسول بھی مانے. اور اس روایت میں کہ من مات ویعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جنت میں جاوے گا. تو مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھے اور کوئی عمل بھی نہ کرے، رسالت کا عقیدہ بھی نہ ہو بظاہر حدیث کے، اور جنت میں جاوے، لیکن ایسا نہیں. یہ پورے اسلام کا عنوان ہے. جیسے اسلام کے اندر کلمہ بھی ہے، آپ علیہ السلام کی رسالت کا عقیدہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ، تصدیق قلبی بھی ہے، اقرار باللسان بھی ہے، عمل بالجوارح بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے عمل بھی کرے جو ایمان کا تقاضا ہے. یہ سب کے اوپر کیا ہے؟ جنت کا ترتب موقوف ہے. اب یہاں کیوں ہے کہ سو کل کلمہ پڑھ لے خالی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ ایک جواب یہ ہے کہ یہ عنوان ہے پورے اسلام کا، اور پورے اسلام کے اندر اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق قلبی بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن ان سب کا عنوان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایک آدمی کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ وہ یاسین پڑھ کے جاؤ، اور کوئی باوجود پھر آ کے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین پہ نکل پڑے. آپ نے کہا کہ یاسین پڑھ کے جاؤ تو میں نے پڑھا کہ یاسین، تو کیا کہوں؟ یہ تو پوری سورت کا عنوان ہے. ایسا نہیں کہ خالی یاسین پڑھے تو کیا ہے پڑھ لیا. اسی طرح ایسا نہیں کہ خالی اتنا کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، عمل بھی نہیں کیا، رسالت کا عقیدہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، نہ جنت میں جاوے. یہ پورے اسلام کا عنوان ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. یہ جواب ہے. بہت سارے جوابات، لیکن یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی چیز بولی جاتی ہے تو اس کا محتم بسان چیز ٹکڑے کو بول کے پورے سے تعبیر ہوتی ہے. جیسے یاسین بول کے پوری صورت سے تعبیر ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ سے پورا اسلام مراد ہے. یا یہ کہ نفس کلمے کی ذاتی تاثیر بتائی کہ نفس کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذاتی تاثیر یہ ہے کہ فی الجملہ اس کو جنت میں لے جائے. اور فی الجملہ کا معنی کبھی نہ کبھی. فی الجملہ کا معنی کیا؟ کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں لے جائے، اس کی ذاتی تاثیر ہے. یہ الگ بات ہے کہ عوارض کی وجہ سے اس کی ذاتی تاثیر دب جاوے، لیکن اس کی ذات کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو مستحق بنائے گا جنت کا. جیسے پانی کی ذاتی تاثیر تبرید ہے، ٹھنڈک، یہ اس کی ذات میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی نے چولہے کے اوپر پٹیلی رکھی پانی کی اور ایک عارض طور پر تھوڑی دیر کے لیے گرم ہو گیا، لیکن یہ عارضی چیز ہے، اور عارضی چیز پائیدار نہیں ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے پھر نکل جاتی ہے. چنانچہ چولہا بجھا دیا یا تپیلی اٹھا لی تو 10 منٹ کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے اوپر کی گرمی عارضی سے اڑ گئی، اور اس کی جو ذاتی صفت ہے برودت، یہ باقی رہی. اب کوئی یوں کہے کہ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، اور گرم پانی میں کوئی ہاتھ ڈال کے کہتے گرم ہے. کہا کہ گرمی جو ہے وہ عارضی ہے، اس کی ذات کے اندر ذاتی تاثیر کس کی ہے؟ برودت کی ہے. اسی طرح ایمان کی اور کلمے کی ذاتی تاثیر ہے کہ ادخل الجنہ. یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اول وہلے میں جنت میں نہ جاوے کیونکہ ایک موانع آ گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نسخہ کھاؤ گے تو طاقت بڑھے گی، یہ اس نسخے کی ذاتی تاثیر بتائی. لیکن جو موانع ہے اس سے پرہیز کرے،
پرہیز کرنے کی چیزوں سے پرہیز کرے، جیسے کھٹی چیز ہے، تیل ہے، تیکھی چیز ہے وغیرہ. اب وہ نسخہ بھی کھاتا ہے، پیالہ بھر کے چھاچھ بھی پیتا ہے. اور پھر یوں کہے کہ ڈاکٹر نے تو یوں کہا تھا کہ اس سے طاقت آئے گی، طاقت تو نہیں آتی ہے. تو حکیم صاحب یوں کہیں گے کہ بھئی یہ نسخے کی ذاتی تاثیر تو آپ نے قوت پیدا کرے، لیکن کوئی نے پیالہ بھر کے چھاچھ پی لی تھی، رکاوٹ بن گیا. اس کی تاثیر کے لیے کیا ہے؟ رکاوٹ بن گیا. اسی طرح کلمے کی ذاتی تاثیر یہ ہے کہ اس کو جنت میں لے جاوے، لیکن معصیت سے پرہیز نہیں کیا. کہ ایسا ہے کہ نسخے کے ساتھ کھٹائی سے پرہیز نہیں کیا. ڈاکٹر نسخہ بھی دیتا ہے، پرہیز بھی دیتا ہے، اس لیے کوئی اعتراض نہیں. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی. آگے بڑھو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت فلنزه ولكن ادعوهم بقلب ازواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها ببركته لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بميكاء فغسله ثم دعا بقلب ازواجهم. قال فجعل الرجل يزيء بكف قوة. قال وجعل يزيء الاخر بكف تمر. قال ويزيء الاخر بكسرة حتى اجتمع على الميكاء من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيته حتى ما تركوا في العسكر بحاء إلا منعوه. قال فأكلوا حتى شبعوا أو قبلت من قبلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يقطع بما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. حدثنا داود بن رشيد وبسند المتصل. حدثنا اوپر کی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ کے استاد سہل ابن عثمان اور دوسرے استاد ابو قریب محمد ابن العلا، اور یہ دونوں استاد ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں. ابو معاویہ نے فرمایا کہ قول ابو قریب حدثنا ابو معاویہ. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے استاد سہل ابن عثمان ہے اور دوسرے استاد ابو قریب محمد ابن العلا ہے. اور یہ دونوں روایت فرماتے ہیں ان ابی معاویہ. ابو قریب نے فرمایا کہ حدثنا ابو معاویہ ان عامر ان ابی صالح. دو استادوں میں سے ایک استاد ابو قریب ہے، انہوں نے ابو معاویہ ان عامر ان ابی صالح ان ابی ہریرہ اور ان ابی سعید. ان ابی ہریرہ یا ان ابی سعید یہ سب ہوا. یہ سب کون کرتے ہیں؟ آمس ابو صالح سے روایت فرماتے ہیں، تو ان کو سب ہوا کہ صحابی ابو ہریرہ سے ہے یا صحابی ابو سعید سے ہے. اب صحابہ کلهم عدول، سارے کے سارے صحابہ کیا ہے؟ عادل ہے. اب قاعدہ ہے محدثین کا کہ جب کوئی سکا سے روایت کرے تو پھر وہ معتبر ہے. یہ تو صحابی کے علاوہ. اب یہاں تو صحابی ہے اور صحابی کے بابت یوں کہتا ہے کہ آپ ابو ہریرہ ہے، ابو سعید ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ صحابی، ابو ہریرہ بھی صحابی. یہ سب کی وجہ سے اس میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، کیونکہ صحابہ کلهم عدول، صحابہ سب کے سب اللہ نے تعدیل فرمائی. اس کے بعد اوپر کی طرح روایت چلو. حدثنا داود بن رشيد وبسند المتصل. حدثنا عبادة بن صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكرامته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم دولتي وبسند. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. ابھی اس حدیث کے اندر رسالت کی شرائط بھی آئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. اس کے ابن اللہ نہ کہیں، اللہ کا بیٹا نہ کہیں، یا ثالث ثلاثہ کا عقیدہ ہے، اللہ تین بھی ہے اور تین کا ایک بھی ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ عیسائیوں کو نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ ایک ثالث نہیں بن سکتا ہے، ثالث ایک نہیں بن سکتا ہے.
وَقَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَى مریم. اب سبحانہ تعالیٰ کا قول کن فیکون سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ کی عادت ہے کہ نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں. ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں فرشتے نے پھونک ماری اور اس سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے. اس نے کلمۃ اللہ کہا یا یوں کہا کہ روح منہ، کہ اللہ کی طرف سے روح کا فیضان جو ہوا. عام عادت ہے کہ نطفے سے ڈھانچہ بنتا ہے پیٹ میں، اس کے بعد روح کا فیضان ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس سے الگ ہوئی، ڈائریکٹ روح کا فیضان ہو گیا، اس نے روح اللہ کہہ دیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ مٹی کا پرندہ بناوے اور اللہ کے حکم سے اس میں روح آ جاتی، اڑ جاتا تھا، فیضان ہوتا تھا روح. کبوتر بنایا، مور بنایا، کوئی اور پرندہ بنایا، اور شکل بننے کے بعد سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روح کا فیضان ہوتا تھا اور پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. یا کوئی مردہ ہے تو عیسیٰ السلام بِإِذْنِ اللہ اس کو زندہ کر دیتے تھے. اس اعتبار سے ان کو روح اللہ کہا. یہ خالق نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق ہے، روح بھی مخلوق. اس کے بعد عقیدہ رکھے کہ الجنت حق والنار حق. اللہ جنت کا عقیدہ رکھے، جہنم کا عقیدہ رکھے. معلوم ہے کہ جنت جہنم اس وقت موجود ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے تیار رکھا ہے مومنوں کے لیے. اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دے گا. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت پہ جائے گا. یعنی اگر کوئی ایمانیات پر مضبوط جب جنت کا عقیدہ ہے تو جنت کی طلب میں جنت تک پہنچنے کے جتنے بھی اعمال اس کو اختیار کرے گا. جہنم کا عقیدہ ہے تو جہنم سے بچنے کے جتنے پرہیز ہے، پرہیز کی چیزیں، اجتنابات، اس سے پرہیز کرے گا. تو خالی عقیدہ نہیں، عقیدے کے ساتھ اس عقیدے کا جو تقاضا ہے، وہ عقیدہ جو چیز کا مقتضی ہے اس پر عمل بھی کرے. چلو. وحدثني احمد بن ابراهيم الدولقي وبسند متصل عن بن هاني مثل هذا الاسناد بمثله غير انه قال ادخله الله الجنه على ما كان من عمل ولم يذكر من اي ابواب الجنه 8 شعب. حدثنا قتيبة بن سعيد وبالسند المتصل عن عبادة بن صامت انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال ما لك لم تبكي فوالله لئن استشهدت لاشهدن لك ولئن شفعت لاشفعن لك ولئن استطعت لانفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا وسوف احدثكموه اليوم وقد وحيت بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. حدثنا عتاب بن خالد الاسدي وبسند المتصل عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وصابيك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وصابيك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وصابيك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد قال قلت والله ورسوله اعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة قال ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وصابيك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت والله ورسوله. یہ روایت ہے حداد بن خالد ازدی سے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے. قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ فرماتے ہیں كنت ردف النبي علیہ السلام ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پیچھے سوار ہو کے میں جا رہا تھا اور میرے اور نبی پاک علیہ السلام کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں، سجاوے کا ایک لکڑا سا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا معاذ؟ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے چلتے رہے. دوسری مرتبہ فرمایا کیا معاذ ابن جبل؟ تم کو لبیک یا رسول اللہ. ثم سار ساتھ ان سے چلتے رہے. میرے توجہ دینے کے بعد جواب میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرمائی نہیں. اس کے بعد کہا کہ یا معاذ ابن جبل تیسری مرتبہ قلت لبیک یا رسول اللہ وہ صادق. تیسری مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد، بندوں پر اللہ کے کیا حقوق ہے وہ جانتا ہے تو. یہ بہت اہم بات بتانی تھی. تو سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے طور پر متوجہ فرمائے اور اس کے اندر سچی طلب پیدا کی. یا معاذ یا معاذ یا معاذ 3 دفعہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جواب لینے کی اور سننے کی سچی طلب پیدا ہے اور ہم افسوس ہے. ایک کام کی بات بتائی کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے وہ جانتا ہے. اور اللہ رسول عالم حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس رسول کے پاس اس کا علم ہے، میرے پاس تو ہے نہیں. اور اپنا حق اللہ علیہ بات ائی آپ بلا اس کو کبھی سے بندوں پر اللہ کا حق یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. عہد ارسطو میں اب سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے کروڑوں انسانوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد ایک سبق دیا اپنی ربوبیت کا. الست بربکم، یہ ربوبیت عامہ کا عقیدہ مذہب کی اساس ہے. جب تک ربوبیت عامہ کا عقیدہ نہ ہو اس کے اوپر مذہب کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی کے حوالے نہیں کیا. چنانچہ ایمان کی، اسلام کی، حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی پایا بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان کے دل میں کی. دنیا میں پہنچانے سے پہلے کہہ رہی کہ الست بربکم، کہ کمپنی میں سے کوئی گاڑی نکلتی ہے تو گاڑی بن کے نہیں آتی، خالی چیسیز ہوتی ہے اور پھر مالک لانے کے بعد کباڑوں میں لے جاتا ہے، پھر کیبن بناتا ہے، یہ بناتا ہے، وہ بناتا ہے، لائٹیں فٹ کرتا ہے. لیکن اصل انجن کون بنا کے دیتا ہے؟ کمپنی. اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے دل میں عالم ارواح کے اندر سب کو جمع کر کے سبق کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سبق سنا بھی، ربوبیت کا سبق بھی دیا نے سب. اللہ پاک نے سنا بھی، سب نے کہا سنا بھی دیا کہ آپ ہمارے رب ہو. اب جب ربوبیت کا اعتراف کر لیا کہ اللہ نے ہم کو نیست سے وجود بخشا، دنیا میں آنے کے بعد ضروریات ساری دی، محسن اعظم اتنا بڑا محسن کوئی نہیں اللہ کی ذات کے سوا. اور جب کوئی آدمی کسی پر احسان کرے اب اس کے ذمہ میں حق ہے کہ اس کو پہچانے، اس کی قدر کرے، اس کو مانے. حق سبحانہ تعالیٰ نے جب سبق دے دیا، اب بندوں پر حق ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کر لیا تو کہ رب وہ جو ہے تو صرف اسی کے سامنے یہ زمین چکے اور وہ کہے وہ کرے اور نہ کہے اس سے باز آئے. یہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ اللہ رسول عالم اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اس لیے نماز جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کا ہم پر حق ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں. اللہ اس پر ثواب دے کہ نہ دے یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کو تو ڈیوٹی بجا لانی ہے. اب اللہ میاں اپنے فضل سے ہم کو جنت دے اور اپنے فضل سے ہم کو جہنم سے بچا لے، لیکن ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا ہم پر حق ہے، ہم پر احسان ہے، اس لیے ابو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تم نے کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ قرض لیا، اب تمہارے دماغ میں ایک چیز ہے کہ میرے ذمہ فلاں کا حق نکلتا ہے 1 لاکھ روپیہ، فلاں آدمی کا میرے ماتھے پر 1 لاکھ روپیہ حق ہے. اب جب تم ادا کرنے جاؤ گے تو آپ کے دل لگے گا کہ کہیں 1 لاکھ روپے میں کمی نہ ہو، یا پھٹی پرانی نوٹ نہ ہو، یا کوئی بناوٹی نوٹ نہ ہو. میں نے ان کے پاس سے جو لیا تو صحیح پیسے میرے ذمہ حق نکلتا ہے. تو نماز اللہ کا حق ہے، ادا کرنے جا رہے ہیں تو پوری جاندر نماز پڑھے، کہیں خوشو میں کمی نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، بے جان کی نہ ہو.
دھیان کے ساتھ ہے. اگر دھیان کے بغیر نماز پڑھتا ہے، رکوع میں بھی دھیان نہیں، سجدے میں بھی دھیان نہیں، تو ایسا ہے کہ ایک آدمی کا حق ₹1,00,000 کا اٹھا لے، جیسی ویسی نوٹیں دے رہا ہے، دھیان بھی نہیں، چلنے والی نہ چلنے والی، ٹوٹی پھوٹی، جیسے وہاں تو پورا گن گن کے دیتا ہے، اسی طرح سے بندے پر اللہ کا حق نکلتا ہے کہ اس کی عبادت کرے. کیونکہ عہد الستو میں اللہ نے سبق دیا، الستو بربکم، ہم نے کان پکڑ کے اعتراف کیا کہ آپ ہمارے مربی ہو، اور ہر نماز میں کھڑے ہو کے کہتے کہ الحمدللہ رب، سبق یاد کرتے، تازہ کرتے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سب کا رب. اب دیکھو، ایک بچہ اسکول میں جا کے چند دن کے بعد سیکھا ک کھ گ سیکھ لیا، الگ الفاظ، یا الف با تا سا سیکھ لیا. اب 25 سال کے بعد اس کو کوئی یوں کہا کہ چلو لکھو دارالعلوم، وہ لکھتا ہے کہ دال الف لام عین واو. اب وہ دال کب سیکھا، الف کب سیکھا، عین کب سیکھا، وہ نہیں بتا سکتا ہے. وہ کون سی گھڑی تھی جس گھڑی اس کو دال آ گیا، اور کن کے پاس ہے وہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے مجھے دال سکھائی. لیکن ماضی کے اندر اس نے سیکھا ہے، وہ یقینی ہے، چاہے وہ بھول گیا، اس لیے تو دارالعلوم لکھ سکتا ہے. اگر باقی میں ایسا سبق نہ ہوا تو کیسے دارالعلوم لکھ سکے جو سبق میں حاضر نہیں اور مکتب میں گئے نہیں؟ ان کو کہو تو نہیں لکھ سکتے، وہ ان کا نام بھی نہیں لکھ سکتے. اسی طرح چاہے ہم کو سبق یاد نہیں کہ اللہ نے ہم کو بٹھا کیوں کہا کہ الستو بربکم، لیکن ہندو ہو کے مسلمان ہو، ایک چھوٹا بچہ ذرا آنکھ کھولتا ہے، نہیں بولتا ہے کہ اللہ، اور ہر ایک کے دل میں ہے کہ میرا کوئی پالنہار ہے. یہ ہر ایک کے دل میں یہ بات اٹکی ہے، ہندو مسلم سب کے دماغ میں. یہ سب سے بڑی ٹھوس دلیل ہے کہ بھٹکار میں سبق ہوا ہے ربوبیت کا. کوئی بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا. ایک خریدن زندگی میں وہ خانقاہ میں نہیں گیا، مسجد میں نہیں گیا، مقصد میں نہیں گیا، وہی بولتا ہے کہ اوپر اور سے کرے، اوپر والوں کپا سے، مہربانی سے، اپنی مہربانی سے جیو ہے کہ نہیں. اب ایک آدمی کو کہے کہ میں لکھ سکتا ہوں محمد، لیکن مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کن استاد کے پاس میم سیکھی اور کب سیکھی. لیکن تیرا میم لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماضی میں تو کسی کے پاس میم کا سبق سیکھا ہے، اس لیے تو میم لکھتا ہے، ورنہ کیسے لکھ سکتا میم؟ تو ہر ایک کے دل میں بغیر پڑھے لکھے دماغ میں ہے کہ اللہ ہے، اوپر والا ہے، چاہے کبھی بھی مدرسے نہیں گیا، چاہے مسلمان کو ہندو ہو. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ عہد الستو میں ربوبیت کا سبق اللہ نے دیا ہے، اس میں اللہ کا بندے کا حق ہے. اب وہاں تو اللہ کے سامنے کان پکڑ کے اعتراف کیا، بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے محسن ربی اللہ. اور یہاں آنے کے بعد پھر جب مؤذن نے کہا کہ یار صلاۃ مسجد میں نہ جائے، کتنا غدار. اللہ کے سامنے وچن دیا دنیا میں آنے سے پہلے کہ میں دنیا میں جاؤں گا، تو ہمارا رب تیری عبادت کریں گے، اور یہاں آنے کے بعد نماز نہ پڑھے، شریعت کے احکام کے مطابق نہ چلے، یہ غدر نہیں اللہ کے ساتھ. یہ اللہ کے رسول نے کھانا ہے. ماں جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ اللہ رسول عالم، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو ہمیں تنہا اللہ نے پیدا کیا، اپنے ساتھ تیرے پیدا کرنے میں کسی کو لیے بغیر. تو ہمیں تنہا اللہ نے پھر دنیا میں پہنچانے کے بعد کھانا پانی اور ہوا دی. پیدا بھی اللہ نے، منی اللہ نے پیدا کی، جس منی سے تو بنا، اور اس منی سے صرف اللہ نے بغیر کسی کو اپنے ساتھ شریک کیے تجھے پیدا بنایا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اللہ یوں کہتا ہے کہ بتاؤ وہ منی جس کو تم طبقاتے ہو حکم مادر میں، یہ منی کس نے بنائی؟ اور اس منی سے بھارت کون بناتا؟ نہیں بناتا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اس سے بچہ تم بناؤ گے تو میں بناؤں گا. منی طبقہ کے ہٹ گیا، بچہ کون بنائے گا؟ میں تنہا کسی کے شریک کیے بغیر. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون
انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جو پانی تم پیتے ہو آسمان سے بنا کے تم نے اتارا کہ ہم نے اتارا؟ وحدہ لا شریک لہ، میں ہوں اس پانی کو بنانے میں اور تم کو پلانے میں۔ اب ایک اللہ کا اعتراف کیا، وہ ایک اللہ نے کھلایا، بنایا، پانی دیا، کھیتی پکائی۔ افرأیتم ما تزرعون انتم تحرثون افرأیتم ما تحرثون انتم ام نحن الزارعون، جو بیج تم نے کھیت میں بویا اس بیج سے کھیتی تم نے تیار کی کہ میں نے؟ کہ اللہ سوال کرتا ہے، بتاؤ، اللہ یوں کہتا ہے، میں نے کیا، اور تمہارے منہ تک دانا پہنچا ہے۔ اس لیے اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت کرے، کوئی احسان نہیں کسی پر۔ ایک آدمی نماز پڑھے تو کسی پر کوئی احسان نہیں، اس کے گھر پر بھی احسان نہیں، اس کے باپ پر بھی احسان نہیں، تیری جنت بناتا ہے۔ اب ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لا کے پھر ادا کرنے جائے، کسی پر احسان جتلاوے کہ آپ نے ادا کر دی جائے، وہ تو نے لیے تو دینے پڑے، کسی پر کیا احسان؟ اب اللہ میں نے فرض کیا ہے تو حق ادا کرتا ہے، تو پھر دوسرے پر احسان جتلاوے کہ آپ نے تو نماز پڑھو۔ آدمی علم کی حقیقت سمجھے، جب حقائق کا علم ہوگا اس کی زندگی الگ ہوگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بھی بتا، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے وہ جانتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ رسول عالم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا فعلوا ذلک، بندے اللہ کا حق ادا کرے تو اللہ پر بندوں کا ایک ہوتا ہے کہ لا یعذبہم، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب۔ اگر کوئی کہے کہ آنکھ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ہاتھ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زبان اللہ نے، کان اللہ نے۔ اب جب تو اعتراف کرتا ہے کہ سارے اعضاء اللہ نے بنائے اور اللہ کے اوزار کو اللہ کے لیے تو یوز کرتا ہے نماز میں، ہاتھ کو، آنکھ کو، کان کو، تو اللہ کا دین ہے، اور پھر یوں کہے کہ میں نے نماز پڑھی تو مجھے ثواب ملے، میں نے نماز پڑھی تو مجھے۔ ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہے، اس کی دکان میں کپڑے ہیں، مشین ہے۔ اب ایک آدمی اس دکان پہ جائے اور اسی دکان میں سے ایک کپڑے کا پیس ہاتھ میں لے، ایک مشین کا لے، ایک اور سامان لے، اور اس کے بعد یوں کہے کہ لینے 1000 روپیہ لاؤں۔ مطلب میرا سامان میں مجھ سے 1000 روپیہ مانگتا ہے، پھر بھی وہ دکاندار اتنا قریب ہے کہ اچھا رکھ دے، لے 2000 لے جائے۔ اب اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ کو یوز کرے اللہ کے لیے، پھر اللہ کو کہا کہ جنت الفردوس پر ہم نے اپنے بدن کو استعمال کیا۔ یہ اللہ کتنا قریب ہے، ان کی چیز استعمال کرے نہ دے۔ ایک دکاندار دکان کھول کے بیٹھے نا، ان کا سامان تم ہاتھ میں پکڑ کے یوں کہو کہ لو نہیں 2000 روپے لان میں آپ کو سامان دوں، یہ منظور نہیں رکھتا ہے۔ اللہ میاں دیکھو کتنا قریب، اس لیے اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے جو مال دوں، یہ مال اب میں جہاں جہاں کہوں وہاں خرچ کر، غریبوں کو دے، مصارف میں دے۔ اب یہ مال کس سے کمایا؟ دماغ سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، پیر سے، اپنے لوگوں سے۔ اب یہ سب اللہ نے بنایا۔ اب اللہ کی دی ہوئی چیز سے اللہ مال کمائے، پھر اللہ یوں کہا کہ اس کو دینے، پھر کنجوسی کرے۔ جیسے ایک آدمی کسی کو یوں کہا کہ ایک کام کر کہ میں 4 نام دیتا ہوں، ان میں سے ہر ایک کو 25,000 روپیہ خرچ کے لے لے، 1.5 لاکھ روپیہ اس نے پکڑ لیا، اب نہ دے۔ اللہ پیسے میرے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ فلاں کو 25 دینا، اب نہ دے۔ یا میری دکان ہے اور میں نے چابی دینے کے لیے چابی یہ دکان میں بیٹھ، اور شام کو جو سیلاب ہے وہ فلاں کو دینا، شام کو 2 لاکھ کا سیلاب ہے، اب میں کہوں کہ فلاں 4 آدمی کو 50 دے دیں کہ نہیں، وہ تو میں نہ دوں، میرے ہے۔ اللہ چابی میری، دکان میری، مال میرا، اور میری چیز سے تو 2 لاکھ کمائے، میں یوں کہوں کہ فلاں کو 50 دے دے، تو نہ کہے۔ اس لیے یہاں کہا کہ کوئی آدمی کو میں مال دوں وہ بک نہ کرے، قرآن میں ہے یہ مال قبر میں اس کے لیے گرم پلیٹ بناؤں گا اور اس کو داجوں گا، کہ میری چیز بھی تو میرے کہنے پر نہیں دیتا تھا۔ اس لیے رذائل میں سب سے بدتر کوئی رذیلہ ہے تو بخل ہے۔ رذائل میں بدتر سے بدتر کوئی رذیلہ ہے تو کیا ہے؟
بخل، کیونکہ بخل میں اللہ کی چیز بھی اللہ کے کہنے پر کسی کو نہیں دیتا. حالانکہ اللہ میاں اتنے پیارے انداز سے کہتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. میں کہوں اور میرا مال کوئی خرچ کرے، اس کی مثال ایسی، ایک دانہ زمین میں بویا میں 7 بالیں آئی، اور ایک بالی میں 100 دانے، اور 7 بالی میں 700 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو میں 700 گنا دوں گا نہیں، اس سے ڈبل دوں گا. میں امتحان کہتا ہوں کہ تو دے، میں تجھے دوں گا. ایک آدمی کو 1,00,000 روپیہ دے رہی ہوں، کہا کہ دیکھ یہ 1,00,000 روپیہ تو فلاں کو دے دے، میں تجھے دوسرے 7 لاکھ دیتا ہوں. اور وہ سچی پچی کرے اور دن میں یوں خیال کرے کہ نہ ہی دے، یہ 1,00,000 روپے دے دوں کہ وہ تو نہ بھی کہے. اب اللہ میاں پیارے انداز سے کہے کہ میں نے تجھے تو مال دیا، اس میں سے کوئی مصرف آوے تو اتنا خرچ کر، میں 700 گنا دوں گا، اور اللہ پر بھروسہ نہ کرے. اس ایک کو نہیں کرواتا ہے، بخل نہیں کرواتا ہے. جس آدمی کے پاس بخل ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو اعتماد دلاتا ہے تو اللہ پر بھی بھروسہ نہیں، اللہ پر بھی بھروسہ نہیں. اس لیے آتا ہے کہ رذائل میں سب سے بدتر رذیلہ بخل ہے. اب دیکھو زکوٰۃ تو دل نہ چاہے تو بھی اگر اسلامی حکومت تو زبردستی وصول کرے گی. اور یہ پیسے اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کیوں نکلواتے ہیں جانتے ہو؟ میں آپ کو مثال دوں. پہلے زمانے کے اندر، بلکہ آج کے افغانستان میں، بدن میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو خون کھینچتے ہیں، پسنا لگواتے ہیں، اور خون کا گھونٹ کے ساتھ بدن میں بیماری کے جتنے جمس ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. تو خون مقصود نہیں ہے کھینچنا، بدن میں خون کے ساتھ جو جمس آئیں گے بیماری کے اس کو نکالنا مقصود ہے، لیکن وہ خون کے گھونٹ کے ساتھ آئیں گے اس سے پسنا لگواتے ہیں. اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے 40 روپے کے 40 لاکھ روپے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے بدن میں جو بخل کا رذیلہ ہے جس کی بنا پر تم دکھی ہوں گے قبر میں اور جہنم میں، اس کو نکالنے کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس جو مال ہے اس کا 40واں حصہ نکال. اب وہ 1,00,000 روپے حساب کرتا ہے، جب کا 1,00,000 روپیہ وہ نہیں چاہتا ہے پھر بھی دینا پڑے. تو اس کی وجہ سے جو طبیعت میں بخل کا رذیلہ ہے وہ دھیرے دھیرے نکلتا ہے، وہ جمس نکلتا ہے تاکہ سکھا پیدا ہو. یہ علاج ہے. ورنہ کوئی آدمی سوچے کہ اللہ کو کیا ضرورت، اس کے پاس تو بھرپور خزانہ ہے، وہ تو چاہے تو رات میں گرج ہو لے اس کے گھر کی چھت کے اوپر کیا ہے تھڑا کر سونے کے سکے پڑے، اور صبح میں سونی کے پاس جا کے پیسے والا ہو جائے. اور اللہ کسی کو کہے ان کو دو، یہ اللہ تربیت کرنا چاہتا ہے. جیسے کوئی آدمی پسنا نکل جاتا ہے تو خون نکلنا مقصود ہے، اس خون میں جو جمس ہے بیماری کے اس کو نکالنا ہے. اسی طرح سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ سے اندر جو بخل کے رذائل ہے، بخل کے جو جنتو ہے اس کو نکالتا ہے، تربیت ہے.